اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبارک صد مبارک. توقع یہی کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سحری کی تیاری کرنی ہوگی انشاءاللہ. مگر مقدمے کے طور پر کچھ چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. صرف شوق سے گلا اجازت نہیں دیتا. وہ یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس چیز کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے. یہ رمضان کے روزے کون رکھیں گے؟ قرآن پاک نے کہا ذوق سے، شوق سے اور جذبے کے ساتھ اس کی قدردانی وہی کریں گے، اس کے قدردان وہی ہیں جو ایماندار ہوں، ایمان والے ہوں. ظاہر سی بات ہے ایمان والے ہی روزے کے مکلف ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. صیام سے مراد روزہ تم پر کیا کیا گیا؟ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ جو گزرے جس طرح ان پر فرض کیا گیا تھا، چاہے ان پر فرض کیا گیا چاہے آپ پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا آ جائے، تقوی آ جائے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا. یہاں بھی ایمان شرط، یہاں بھی حدیث میں بھی ایمان کی حالت میں ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی رکھے گا تو کوئی حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ایمان شرط اول ہے. ایمان کی حالت میں، اس حال میں کہ اس کو اس پر ایمان بھی ہو اور احتساب کے معنی ثواب کی نیت بھی ہو، پھر جس جذبے سے روزہ رکھے گا وہ ایک الگ جذبہ ہوا کرے گا، ہوا کرتا ہے اور ہوگا بھی. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس پر آقا نے کیا بشارت دی، اس کے سب پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، معاف. غفر مجہول کا صیغہ، معاف کیے جائیں گے. ما تقدم من ذنبہ، کہیں روایات میں آتا ہے وما تأخر، یعنی اگلے گناہ بھی اور پچھلے گناہ بھی. لیکن یاد رکھنا انشاءاللہ آج شروعات ہوئی انشاءاللہ تبارک، تو اس کے حوالے سے آپ پورے مہینے سنتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فارملٹی کے طور پر ہمارا روزہ نہ ہو. من لم یدع قول الزور، ایک شخص ہے روزے سے بھی ہے لیکن جھوٹ بھی کہتا ہے، جھوٹی دستاویز لکھتا بھی ہے، آفیسر ہے، ذمہ دار ہے، اس پر سائن بھی کرتا ہے. ایک شخص ہے شراب کے مرض میں مبتلا ہے، یا یہ کاروبار کرتا ہے خود نہیں پیتا، یا اس پر جو دستاویز لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. من لم یدع، جس شخص نے نہیں چھوڑا، قول کے معنی بات، زور جھوٹی بات، جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا. جس طرح جھوٹ بولنا گناہ، اسی طرح جھوٹ سننا بھی. یہ یاد رکھیے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بہت احتیاط برتتے ہیں. شراب سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان ایسا ہی ہو. لیکن کچھ چیزوں میں ہم اتنے نرم، اگر ہم کسی کے متعلق سنتے ہیں سٹا اور جوا کھیلتا ہے، ہم بہت
مشتعل ہو جاتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود اتنا میٹھا مشغلہ ہے امت کا، غیبت نہیں بچتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدمی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے بس سمجھو وہ اپنی پیٹ کو ایک طرح کی سزا دیتا ہے. اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا ظما. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو پیاس کرتے کرتے، دن بھر میں پیاس کرتے کرتے کہ میں بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں یہی کہے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل ہونے والا. اور رب قائم لیس لہ من قیام الا السحر. اور کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں کوئی انکار نہیں، دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور رات کا قیام بھی کرتے ہیں. قیام سے مراد پوری رات کا قیام نہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے بھی ہیں. اس لیے کہ آقا نے تسحروا، سحری کھایا کرو، سحر کے وقت اٹھا کرو. ایک ہی لسی کا گھونٹ کیوں نہ آپ کو طلب ہو، یا بالکل اگر طلب نہیں ہے ایک ہی گھونٹ پانی کا پیا کرو. اس لیے کہ سحر اللہ تبارک و تعالی نے برکت کی چیز بنائی ہے. لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے ان کے حق میں کیا فرمایا گیا؟ بل لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ کہ یہ کھانا چھوڑتے ہیں، وشرابہ اور پینا چھوڑتے ہیں. اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا رب صائم، کبھی کہیں پر حدیث پہ آتا ہے کم من صائم، کہیں پر آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیام الا ظما. ان کو دن بھر پیاس کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اور رات پر جاگنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں. اس نے تراویح نہیں پڑھی، بظاہر تو تراویح پڑھ رہا ہے لیکن ان چیزوں میں مبتلا ہے، اس کو رات کا کیا ہو جاتا ہے؟ جاگنا ہی حاصل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یعنی ہم کشمیر میں کیا کہتے ہیں راتو ونندر تو روح دوہ پاک، اس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل ہونے والا. بس آخری بات، کل سے انشاءاللہ تعالی چلے گا یہ نظام سلسلہ انشاءاللہ تبارک تعالی. جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اپنے ظالم کی بھائی کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. ظاہر سی بات ہے ہم بھی سوال کریں گے الہ العالمین. آج تک تو ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مظلوم کی ہر حال میں کیا کی جائے؟ مدد کی جائے. اس طرح اسے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، آقا نے فرمایا ثلاث دعوات المستجابات، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، چاہے نیک دعا ہو چاہے بد دعا ہو. نہ اچھی دعا رد ہوتی ہے نہ بد دعا رد ہوتی ہے. اس میں سے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی چاہے نیک دعا ہو چاہے بد دعا ہو رد نہیں ہوتی. اور اسی طرح دعوت المسافری، مسافر کی چاہے نیک دعا ہو چاہے بد دعا ہو. اور دعوت الوالدین لولدی، ماں باپ کی چاہے نیک دعا ہو وہ بھی رد نہیں ہوتی، چاہے خدا نہ خواستہ بد دعا ہو وہ بھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو. صحابہ پریشان ہو گئے، ظالم کی مدد بظاہر یہی کہ اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو اس کے ظلم کے ہاتھ مزید پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے. آقا نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے مطلب. ظالم کی مدد کرنا یہ ہوا کہ اس کو ظلم کرنے سے آپ روکو. ایک آدمی ہے وہ سبزی فروش ہے، ایک میسیج آپ کو دینے جا رہا ہوں. اپنے جو خیرخواہ لوگ ہیں، سامعین لوگ ہیں، ان تک یہ گزارش ادباً پہنچانا چاہتا ہوں. بس 4 دیواری میں رہ کر کے دین کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. سبزی فروش لوگ جو ہیں ان کی خدمت میں ہم نے جانا ہے. رمضان چل رہا ہے، اب وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے. آپ اس میں پانی کی آمیزش نہ کریں. دودھ والے سے، گوجری بھائی سے جو دودھ کا کاروبار کرتا ہے، آپ اس میں پانی نہ ملائیں. جو ہم نے یہ بات کہی تو ہم نے اس ظالم کی مدد کی. مدد کے معنی یہ کہ ہم نے اس کو روکا. ہم اس کو زبردستی منوا نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے. بس صرف ہم بات پہنچانے کے مکلف ہیں شرعی طور پر. ہم نے سبزی فروشوں سے بھی ملاقات آج کرنی چاہیے، ہم نے دودھ فروشوں سے بھی آج ملاقات کرنی چاہیے. جو مارکیٹ میں جو چیزیں بکتی ہیں یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے.
سوشل ورکر کی حیثیت سے ہم ان کی خدمت جائیں، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم کے معنی یہی کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکو، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، یہ ہے حدیث کے معنی۔ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے، اسی طرح ایک اور میٹھا مشغلہ ہے وَعَلَيَعُوذُ بِاللَّهِ غیبت۔ اگر ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں وہ شراب پیتا ہے، بہت سیکھ پا ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف ایک غصے کی لہر دوڑتی ہے، یا وہ آج ان دنوں میں بھی سٹے کے ساتھ، جوئے کے ساتھ علیہ باللہ رہتا ہے، ہم بہت، لیکن یہ اس میں شاید ہی کوئی بچتا ہو کہ اگر سود کا ایک پیسہ، ایک دینار ہم نے کھایا، سمجھو علیہ باللہ اس کے 70 بڑے بہت ہی بڑے گناہ ہیں، ادنا سے ادنا گناہ ہے ایک درہم کھانے کے، مطلب جو ہے گناہ کی بات کر رہا ہوں، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ کہیں پر آتا ہے 35 مرتبہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کاری کی اگر اس نے ایک درہم کھایا۔ اچھا یہاں تعویلیں سنیے، جب امت کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہاں سے کیا ہم دارالحرب میں ہیں، کفرستان میں ہیں، وہ ہے یہ اس طرح ہی گناہ ہمارے اندر سرائر کر گیا ہے، اب اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے، بالکل سب اس میں اللہ ماشاء اللہ 1% 2% بچتے ہوں تو اکثر حکم الکل، میجارٹی کا اعتبار ہے، مائنارٹی کا نہیں۔ اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اتنے سارے لوگ، اور شاید اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایمہ لوگ نام نہاد مجھ جیسے سیاہ کار گنہگار علماء کہلانے والے شاید غیبت سے بچتے ہوں، جس کے بارے میں جناب محمد رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑھ کر گناہ یہی ہے، زنا سے بڑھ کر ہے غیبت۔ لیکن یہ میٹھا مشغلہ ہے، بہت ہی جو ہے دلچسپ مشغلہ ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ رمضان سے پہلے پھر رمضان کا مزہ دیکھو، انشاءاللہ ہماری دعائیں اوپر جائیں گی، اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے، عالمی سطح پر ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، ہم کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے متعلقین کو بھی رکھے، ادارے جملہ جہاں بھی دین کی کہیں محنت کاوش ہو رہی ہے، معاونین ہمارے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ اور معمور رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی بہار دکھائے، اولہ رحمہ، اس کے شروع کے 10 دن پہلا عشر رحمت کا ہے، اللہ اس طرح گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رحمت لوٹیں۔ اس کے بعد واوسط مغفرہ، درمیانی 10 دن، درمیانی والا عشرہ وہ تو مغفرت کا ہے، اللہ مغفرت سے پوری امت کو مالا مال فرمائے، ہمیں بھی مالا مال، اور آخری ہے وعیدکم من النار، دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا، خلاصی کا، رہائی کا، نجات کا، اللہ امت مسلمہ کو دوزخ کی آگ سے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائے، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔